حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو عالم منبر پر بیٹھ کر حق بات نہیں کرتا ظالم سے ڈرتا ہے کہ ظالم ظلم نہ کر دے، اس دور میں کوئی پرچہ نہ کٹوا دے، ہتھ کڑی نہ لگ جائے۔ شاہ صاحب آپ کو ہتھ کڑی اچھی نہیں لگتی، مولویوں کو ہتھ کڑی اچھی نہیں لگتی، میں کہ امام زین العابدین کو اچھی لگتی تھی؟ ہمارے ہاتھ ان سے زیادہ خوبصورت ہیں، ہم ان سے زیادہ بڑے شہزادے ہیں نعوذ باللہ۔ ان شہزادوں نے قربانیاں دیں، ہتھ کڑیاں لگوائیں، بیڑیاں پہنی دین کی خاطر، تو ہمارے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ آج ہم دین پر پیرا نہ دیں، دین کے نام پہ کھائیں، عزتیں پائیں، پگڑیاں سلامت، عزت سلامت، سب کچھ سلامت، جب رسول اللہ کے دین کی بات آئے اندر بڑھ جائیں، چھپ کر بیٹھ جائیں کہ اب دین لٹتا رہے اور وہ قوم کھڑی رہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ علامہ اقبال کہتا ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہیں، وہ کہتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں، کوئی اور آئے گا، خالد بن ولید پھر آئیں، وہ اٹھ کر آئیں، صلاح الدین ایوبی پھر اٹھ کر آئے، وہ دین پر پیرا دے، ہم تو صرف کھانے والوں میں سے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھ کر بھیجا، ایک صحابی کو بھیجا حضرت زید کو، حضرت زید کی قیادت میں گیا، حضرت حارث بن عمیر کو حضور نے خط دے کر بھیجا کہ جاؤ، یہ گورنر تھا، روم کا ایک گورنر تھا، اس کو خط حضور نے بھیجا بھی جاؤ اس کو خط دے کر آؤ۔ جب اس نے خط لکھا، وہ تھا کافر، گورنر تھا، وہ کافر تھا، اس نے جب خط دیکھا، خط کے اندر لکھا ہوا تھا، حضور نے فرمایا ابھی پہلی بات ہے میرا کلمہ پڑھ لے، کلمہ نہیں پڑھتا تو دوسری بات ہے جزیہ دے، ٹیکس دے، زمین رب کی ہے، جو اس زمین پر رہے گا میرے ہوتے ہوئے ٹیکس دے گا، اگر تو کلمہ بھی نہیں پڑھتا، ٹیکس بھی نہیں دیتا، تیسری بات یہ ہے جنگ کے لیے تیار ہو، میں آ رہا ہوں۔ اب وہ حیران ہوا، وہ پریشان بھی ہو گیا، سپر پاور جیسے اب امریکہ ہے، امریکہ کو جو ہم خط لکھیں وہ پریشان تو ہوگا نا، یہ مولوی سانو خط لکھ رہے ہیں۔ وہ اس وقت گورنر، طاقت، سپر پاور، رومیوں کا گورنر تھا، وہ جب اس نے خط پڑھا غصہ آیا، اس نے کہا اے کیڑا جڑا سانو دھمکی لا رہا ہے۔ حالانکہ سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا، لیکن اس نے اپنی عدالت کے اندر، اپنے اس وقت بیٹھے ہوئے بادشاہت کے اندر، اس نے صحابی رسول حضرت حارث بن عمیر کو وہیں شہید کر دیا، بھی تو یہ خط لے کر ہے، اس کو بھی شہید کرو، شہید کر دیا۔ یہ خبر حضور تک پہنچی، حضور جلال میں آ گئے، حضور نے صحابہ کا لشکر تیار کیا، 3000 صحابہ، کتنے 3000 کا لشکر حضور نے قیادت دی حضرت زید بن حارث کو۔ کس کو؟ حضرت زید صحابی رسول کو، ان کو قیادت دی، کہا اگر یہ شہید ہو جائیں پھر اس لشکر کی قیادت کرے حضرت عبداللہ بن رواحہ، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں پھر اس لشکر کی قیادت کریں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں پھر جو مرضی اسلام کا جھنڈا اٹھا کر اس کی قیادت کرے۔ حضور کو پتا تھا اس جنگ کے اندر بڑا نقصان ہوگا۔ میرے آقا و مولا نے جب لشکر بھیجا نا، حضرت زید کی قیادت میں لشکر گیا، تو جب وہ لشکر پہنچا، اب وہ جب ان کو پتہ لگا نا کہ صحابہ آ رہے ہیں، قرآن کی نص ہے نا، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکم منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا میرے حبیب تیرے غلاموں میں سے 20 بھی ہوں گے نا، 20 مرد ہوں گے، اگر 20 مرد ہوں گے میرے حبیب میں تیرے غلاموں کو 200 کے اوپر غالب کر دوں گا۔ میرے حبیب تیرے غلاموں میں سے اگر 100 بھی ہوں گے، کتنے 100 مرد ہوں گے، میں ان کے سامنے 1000 کو لٹا دوں گا، غالب کر دوں گا ان کو۔ 1000 کے مقابلے میں تیرے غلام 100 بھی کافی ہیں۔ اب صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ اس کے پاس فوج تھی کتنی؟ 1 لاکھ۔ کتنی؟ 1 لاکھ فوج۔ اس نے جب دیکھا نا صحابہ آ رہے ہیں، وہ پریشان ہو گئے، 1 لاکھ فوج کے ساتھ 3000 صحابہ کو دیکھ کے اس کی ٹانگیں کانپنے لگ گئی، حیران ہو۔ اس نے اپنے بادشاہ کو، رومی بادشاہ کو خط لکھا، اس نے کہا صحابہ آ رہے ہیں، 3000 کے مقابلے میں 1 لاکھ بندہ تھوڑا ہے، مجھے اور مدد کے لیے فوج دے۔ اس نے کتنی فوج بھیجی؟ 2 لاکھ۔ 2 لاکھ فوج رومی بادشاہ نے بھیجی مدد کے لیے گورنر کی، سامنے صحابہ کتنے تھے؟ البدایہ والنہایہ کے اندر ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، حضرت خالد بن ولید، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زید، ایسے جب سامنے کافروں کا 1 لاکھ کا لشکر کھڑا تھا، 2 لاکھ اور آ گیا، جب انہوں نے دیکھا نا 2 لاکھ کا لشکر ہے، صحابہ پہلوانوں کی طرح ایسا سینہ چوڑا کر کے ایسے ایسے چلتے تھے کہ آج مزہ آئے گا، حضور کے نام پر لڑتے ہوئے، آج اپنی گردن پیش کرتے ہوئے، آج تو مزہ آئے گا، آج تے چس آنی ہے حضور دے نام تے لڑ دیاں۔ صحابہ 3000 کا لشکر، حضرت زید بھی شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے، حضرت جعفر طیار بھی شہید ہو گئے۔ پھر کس نے جھنڈا اٹھایا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ۔ قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جاباز ہے یا حیدر کرار، او مولا علی کا غلام،
اور ڈرا کھڑا ہو ان ظالموں سے، ہو خالد بن ولید کا غلام، ہو حسینی، اور گلی کے ظالم سے ڈر جائے، علاقے کے ظالم سے ڈر جائے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ حسینی کہتا ہے اپنے آپ کو۔ حضرت خالد بن ولید کی اس جنگ کے اندر 11 تلواریں ٹوٹیں۔ کتنی؟ ایک سوال ہے میرا، 3 لاکھ کا لشکر ہے کافروں کا، صحابہ کوئی شہید بھی ہو گئے، بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے، خالد بن ولید کے ہاتھ سے ایک تلوار ٹوٹی، اچھا دوسری تلوار بندہ اٹھانے جائے، اتنی دیر میں وہ شہید نہیں کر دیں گے؟ سر کے تلواریں 3 لاکھ بندہ لے کر کھڑا ہے۔ سوچنے والی بات ہے، خالد بن ولید کے ہاتھ میں تلوار ٹوٹتی تھی، دوسری تلوار آتی کہاں سے تھی؟ پھر اس تلوار کا جو دستہ تھا وہ ہاتھوں کے اندر جمتا کیسے تھا؟ اور خالد بن ولید نے 3000 کے لشکر کے ساتھ 3 لاکھ کی فوج کو شکست دی، 3 لاکھ کی فوج کو۔ آج کدھر گئی وہ مسلمانوں کی پاور؟ آج 2 ارب سے زیادہ پوری دنیا میں مسلمان ہیں، بیٹیاں ہماری لٹ رہی ہیں۔ کشمیر میں مسلمانوں کی مسجدوں میں مسلمانوں کی بیٹیوں کو ننگا کر کے نہیں زنا کیا جاتا ہے، مسجدوں میں۔ بیت المقدس میں رمضان شریف کے اندر مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ گولیاں مار دیتے ہیں۔ شام کے اندر پورا شام کھنڈر بنا دیا انہوں نے، عراق پورا کھنڈر بن گیا۔ عید والے دن صدام حسین کو انہوں نے پھانسی دی، عید والے دن۔ محمد مرسی، آج بھی یوٹیوب پر آپ محمد مرسی کا قرآن سنیں جو اس نے جیل میں پڑھے ہو کر کھڑا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے حافظ ویسا نہیں قرآن پڑھ سکتے جو اس نے اتنا خوبصورت جیل میں کھڑے ہو کر پڑھا ہے، اس کو بھی انہوں نے پھانسی دلوائی۔ آج تک تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی بیٹی کو یہودی کی ہو، عیسائی کی ہو، کافر کی ہو، ہندو کی ہو، سکھ کی ہو، مسلمان کی ہو، کسی نے بھی کسی بھی بیٹی کو آج تک پھانسی پر نہیں لٹکایا، لیکن یہودیوں نے محمد مرسی کی بیٹی کو بھی پھانسی پر لٹکایا۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، میرے حبیب یہودی اور نصرانی اپنے غلاموں کو بتا دو قیامت تک تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے یار نہیں ہیں، جتنے مرضی تمہارے ساتھ وفا کریں یہودی اور نصرانی تمہارے یار نہیں ہو سکتے۔ ہم تو بنائی کھڑے ہیں، ہم تو ان کو کھڑے ہیں ان کے ساتھ۔ سوچیں، ہمارا کام ہے بتانا۔ حضور نے فرمایا جو عالم منبر پر بیٹھ کر حق بات نہیں کرتا، ظالم سے ڈرتا ہے کہ ظالم ظلم نہ کر دے، پرچہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، تھانے میں نہ چلا جاؤں، ہتھ کڑی نہ لگ جائے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس عالم کو قبر میں سے باندر اور خنزیر کی شکل بنا کر اٹھائے گا۔ اس دن جو میں خنزیر کی شکل لے کر جاؤں، اچھی بات نہیں کہ یہاں حق بات کر کے لوگ ناراض ہو جائیں، کم از کم اللہ رسول تو ناراض نہ ہو، پرچہ ہو جائے لیکن رب رسول تو ناراض نہ ہو، ان کے سامنے تو اچھا منہ لے کر جائیں نا۔